السلام علیکم دوستوں، میں ہوں نوید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ چینل برڈز ہیلتھ کیئر اینڈ بریڈنگ۔ تو آج کی اس ویڈیو میں فرینڈز آپ دوستوں سے جو بات شیئر کرنی ہے وہ ہے رنگ نیک کے چکس کے اوپر، کیونکہ میرے بہت سارے دوستوں نے کمنٹس کیا، فون کالز کی کہ ہمارے رنگ نیک کے چکس جو ہیں وہ سیلف نہیں ہو رہے ہیں، کافی عرصہ ہو گیا ہے، تقریباً 2 ماہ ہو گئے ہیں، 2.5 ماہ ہو گئے ہیں، تو ہمارے چکس جو ہیں وہ سیلف نہیں ہو پا رہے۔ جیسے ہی ہم فیڈ کراتے ہیں تو وہ فیڈ کو باہر نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور فیڈ جو ہے وہ بہت ہی کم جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو یہی باتیں جو ہے وہ کلیئر کروں گا کہ رنگ نیک کے چکس جو ہے وہ کتنے ٹائم فیڈ کرانی چاہیے، ایک ٹائم میں اسے کتنی فیڈ دینی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ دوستوں کو یہ بھی بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کے چکس جو سیلف ہو گئے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ انہیں کیسے ٹریٹ کرنا ہے، ان کے آگے جو کیا چیزیں رکھنی ہیں، اور ان کی فیڈ جو ہے وہ اگر آپ 3 ٹائم کرا رہے ہیں تو اسے 2 ٹائم کر دینا ہے۔ تو یہ ساری باتیں آپ دوستوں کو اس ویڈیو میں پتہ چلنے والی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں فرینڈز آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ میں آپ دوستوں کے لیے لاتا ہوں ایسے ہی مزے کی ویڈیوز۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ یلو رنگ نیک کے چکس ہیں، اور بہت سارے دوست جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس ایج میں جا کر کے جب یہ انہیں لگتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ کور ہو گیا ہے تو ان کے آگے جو ہے وہ دال دانہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں یا دانہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، جس کا رزلٹ آپ کو 0% ملتا ہے، اور آپ جو ہے وہ بہت ہی جلد اکتا جاتے ہیں کہ یار یہ کھا نہیں رہا، اس کے آگے میں نے اتنی چیزیں رکھی ہیں تو یہ ابھی منہ نہیں انہیں لگا رہا۔ تو آپ دوستوں کو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ایج کا بچہ جو ہے دوستوں کبھی بھی خود سے نہیں کھائے گا، آپ کو جو ہے وہ اسے مسلسل فیڈ کراتے رہنا ہے جب تک یہ بچہ جو ہے وہ اڑنے کے قابل نہ ہو جائے۔ جیسے ہی یہ اڑنا شروع کر دے تو پھر آپ جو ہے وہ اس کے آگے دانہ رکھیں، اس کے آگے جو ہے وہ دال دانہ رکھیں، سافٹ فوڈ رکھیں، بھٹے کا استعمال کرائیں جسے چھلی کہتے ہیں، تو پھر آپ جو ہے وہ اسے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یوز کرانا شروع کریں۔ اس ایج میں بچے کو جو ہے وہ کسی طرح کا کوئی بھی شعور نہیں ہوتا، وہ مکمل طور پہ آپ ہی پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ اسی ایج کے بچے کو دال دانہ یا دانہ اس کے آگے رکھیں گے اور کہیں گے کہ یہ بچہ جو ہے وہ سیلف نہیں ہو رہا تو یہ آپ کی ہی غلطی ہے، اس سے بچہ جو ہے وہ ایکسپائر ہونے کا زیادہ خطرہ ہے۔ اور یہ فرینڈز ابھی آپ کے سامنے جو فیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بن کے بالکل تیار ہے، یہ کیپی کی ہینڈ فیڈ ہے جو میں نے جو ہے بنائی ہے۔ یہ اس کا بیگ میں آپ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں، اور زیکس کمپنی کی یہ کیپی کی فیڈ ہے، اور لو فیٹ فیڈ میں استعمال کرتا ہوں رنگ نیک کے چکس کے لیے۔ اور آپ دوستوں کو جو ہے وہ بنانے کا طریقہ اگر نہیں پتا تو میری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں نے فیڈ بنائی ہوئی ہے میرے چینل کے اوپر، میں اس کا لنک جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے جا کے جو ہے ہینڈ فیڈ بنانے کا طریقہ جو ہے وہ فیڈ کیسے بناتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی یہ فیڈ بالکل تیار ہے دینے کے لیے، تو ابھی میں بتاتا ہوں کہ آپ نے انہیں جو ہے وہ کیسے فیڈ دینی ہے۔ کسی بھی سرنج میں آپ نے جو ہے وہ فیڈ جو ہے وہ بھر لینی ہے، آپ کے پاس نیڈل ہونی چاہیے، اگر آپ کے پاس نیڈل نہیں ہے تو پائپ بھی چل جائے گا، سائیکل کا وال بھی چل جائے گا اس پرپز کے لیے۔ تو میں تو لوہے کی جو ہے وہ سرنج کا ہی یہ نیڈل کا ہی استعمال کرتا ہوں۔ اور جب بھی آپ نے فیڈ کرانی ہے تو آپ کوشش کریں کہ بڑی جو ہے انجیکشن جو ہے وہ بڑا لیں، یہ BCC کا ہے۔ اس میں آپ نے کرنا چاہا کہ سمپل بچے کو آپ نے ایسے سر سے پکڑنا ہے اور اس کے بائیں جانب سے نیڈل کو اندر لے کے جانا ہے اور اس کے دائیں طرف، اور پھر آرام کے ساتھ سے جو ہے فیڈ کرا دیں گے جیسے یہ ہوگی۔ یہ BCC کی سرنج ہے، اور ایک ٹائم میں نے BCC جو ہے وہ فیڈ جو ہے وہ میں کرواتا ہوں، کیونکہ بہت سارے دوست جو ہیں وہ یہی پوچھتے ہیں کہ کتنی فیڈ ہے ایک ٹائم میں دینی چاہیے۔ دن میں 3 دفعہ فیڈ کراتا ہوں، اور BCC جو ہے وہ ایک ٹائم میں فیڈ دیتا ہوں، اور آپ دیکھیں گے کوئی بھی بچہ جو ہے فیڈ باہر نہیں نکالے گا انشاءاللہ۔
سارے بچوں کو فیڈ ہو گئی ہے، آپ کے سامنے ہے، کسی بھی بچے نے جو ہے فیڈ نہیں نکالی۔ یہ تھا طریقہ رینا کو فیڈ کرانے کا، جو کہ بہت ہی ایزی ہے۔ اگر آپ ایسے ہی طریقے کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی جو ہے وہ بڑے اچھے بچے کو جو ہے وہ پالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ابھی آپ ان کی گروتھ بھی دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی اچھی چل رہی ہے اور کسی طرح کا کوئی مسئلہ بھی نہیں آ رہا۔ اور یہ چکس فرینڈز ہیں میرے وائٹ رنگ نیک کے، جو میں نے کچھ دیر پہلے اٹھائے تھے ہینڈ فیڈنگ کے لیے، اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ اس سائز میں جا کر کے بھی یہ سیلف نہیں ہوتے۔ یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تقریباً 3 ماہ کے قریب ہیں یہ بچوں کی ایج، اور آپ دیکھ رہے ہیں 2.5-3 ماہ کے یہ بچے ہیں، لیکن کچھ دوست جو ہیں وہ اس ایج میں جا کر کے بچوں کو فیڈ کرانا چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے بچے جو ہیں ویک ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ جو مر جاتے ہیں۔ تو انہیں میں ابھی جو ہے وہ 2 ٹائم فیڈ کرانی شروع کیا، ان کے آگے جو ہے وہ دانہ رکھا ہوا ہے تاکہ یہ دانہ کھائیں پئیں، اور فیڈ جو ہے وہ ساتھ ساتھ انہیں میں کراتا رہتا ہوں۔ جب مجھے مکمل طور پہ یقین ہو جائے گا، جب دانے میں تھوک جو ہے وہ زیادہ بننا شروع ہو جائے گا، تو تب میں انہیں فیڈ کرانا چھوڑ دوں گا مکمل طور پہ۔ پہلے میں ایسے فیڈ چھوڑنے کا بھی فرینڈ طریقہ ہے، سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ دوپہر کے وقت آپ نے فیڈ کرانا چھوڑنا ہے، صبح اور شام کو آپ فیڈ کراتے رہیے، دوپہر کو وقت آپ نے جو ہے وہ فیڈ کرانا چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کو لگے کہ اب یہ دانہ ابھی اچھے سے کھانا شروع ہو گئے ہیں، تو پھر آپ نے جو ہے کوشش کرنی ہے کہ صبح کے وقت ان کی فیڈ جو ہے وہ چھوڑ دیں اور رات کو فیڈ کرانا شروع کر دیں، اور جب بھی آپ کو لگے کہ بچے جو ہے مکمل طور پہ سیلف ہو گئے ہیں، تو پھر آپ جو ہے وہ انہیں فیڈ مکمل طور پہ بند کروا سکتے ہیں۔ اس کا پھر کوئی ایشو نہیں ہوگا، بچے بھی صحت میں رہیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ دوستوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی آپ دیکھیں کہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہونا شروع ہو گیا ہے، تو اس کو فیڈ جو ہے وہ کم یوز ہوتی ہے۔ اس ایج میں جا کر کے یہ بچے جو ہے وہ فیڈ کافی زیادہ باہر نکالتے ہیں، تو انہیں جو ہے وہ کوشش کریں کہ 10 cc یا 12 cc کے قریب فیڈ کرائیں۔ اگر آپ اس سے زیادہ کرائیں گے، یہ اس ایج کی بات کر رہا ہوں کہ جب یہ منہ مارنا شروع کر دیں، دانا کھانا شروع کر دیں، تو تب آپ نے جو ہے وہ تھوڑی فیڈ کرنی شروع کر دینی ہے، اتنی 10 cc۔ اگر آپ پھر بھی انہیں 20 cc کرائیں گے تو یہ زیادہ فیڈ جو ہے وہ باہر نکالیں گے، ایک دوسرے کو گندا کریں گے، تو اس سے جو ہے وہ فیڈ کا بھی ضیاع ہوگا، اور آپ کی جو بچے بھی جو ہیں وہ اچھے اور صاف ستھرے نہیں ہوں گے۔ تو ابھی میں انہیں بھی فیڈ کراتا ہوں، یہ تقریباً سیلف ہونے والے ہیں، انہیں میں دوپہر کے وقت ابھی فیڈ نہیں کرواتا ہوں، انہیں بس صبح اور شام فیڈ کرواتا ہوں۔ ابھی صبح کا وقت ہے تو میں چاہ رہا تھا کہ انہیں بھی فیڈ کرواتا اور آپ دوستوں کے ساتھ انہیں بھی شیئر کرتا۔ یہ ابھی اڑنا شروع ہو گئے ہیں تو کافی تنگ بھی کریں گے، تو آپ دوستوں سے پہلے ہی میں معذرت چاہتا ہوں، کیمرے کو فوکس کرنے میں جو ہے کافی دقت پیش آئے گی۔ تو یہ تھے فرینڈ وائٹ رنگ نیک کے چکس، اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کی گروتھ بھی بہت ہی اچھی چل رہی ہے۔ ان سب کو بھی فیڈ جو ہے وہ کرا دیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 10 cc فیڈ کو بھی جو ہے وہ باہر نکال رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب یہ بچے سیلف ہونے والے ہوتے ہیں تو یہ فیڈ جو ہے وہ کم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور انہیں جو ہے وہ اگر آپ بہت زیادہ فیڈ کرائیں گے تو یہ اتنا ہی زیادہ باہر نکالیں گے۔ چھوٹا بچہ جو فیڈ زیادہ نہیں نکالتا، اگر آپ نے ٹمپریچر جو ہے وہ تھوڑا صحیح رکھا ہو، اور اس کی فیڈ نکالنے کی ایک اور ریزن بھی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فیڈ ابھی باہر نکال رہا ہے کیونکہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اور فیڈ کا ٹمپریچر جو ہے وہ کافی لو ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے فیڈ جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ باہر نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ کئی ریزنز ہو سکتی ہیں، لیکن ویڈیو کی وجہ سے یہ فیڈ جو ہے وہ کافی اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ لو ہوا ہے، تو خیر کوئی مسئلہ نہیں، اس سے پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ ہاں اگر ہر وقت آپ کے چکس یہی کرتے رہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ 20 cc فیڈ کرائیں تو بھی باہر 10 cc کرائیں تو بھی ساری کی ساری باہر نکال دیں، تو پھر جو ہے وہ مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ان کے آپ کو لگے کہ سپ نکل رہی ہے، ان کے سینے کی ہڈی جو ہے وہ سوکھ رہی ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ پریشانی کا مسئلہ پریشانی ہو سکتی ہے آپ کو کہ یار یہ برڈ جو ہے وہ سوکھ رہا ہے،
تو پھر آپ جو ہے وہ اسے موکسل 125 کا کورس کرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کو لگے کہ ان کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے وہ انہیں گرائیبیٹر کا استعمال بھی کروا سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو، نئے ٹاپک، نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔